بسم اللہ الرحمن الرحیم فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون وفی مقام آخر لکئی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلباء و سامعین و حاضرین، آج یوم عاشورہ کا روز ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 یعنی آج 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ فجر کے درس میں ہم نے حسب ترتیب یہ سلسلہ جاری رکھا، سبق کا مختصر، تو اسی مناسبت سے آج مختصر ہم جو درس سنائیں گے وہ ہے فرقہ شیعہ کی دلیل نمبر 2، جن سے وہ چھریاں مارنا وغیرہ ثابت کرتے ہیں۔ اور کل اس حوالے سے آپ کو جو بتایا تھا غم کے حوالے سے، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے وہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کو 40 سال غم کرتے رہے اور تم ہمیں 10 دن نہیں کرنے دیتے۔ ہم کہتے ہیں آپ دن رات غم میں ڈوبے رہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ ہمارا کام ہے بھولی بھالی سنی عوام کو بچانا اور ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم تمہارے جھوٹوں کا پردہ چاک کرتے ہیں، ورنہ ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں، فرقہ شیعہ سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو اپنے سنی مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے یہ چند باتیں عرض کرتے ہیں تاکہ یہ بچ جائیں، کیونکہ یہ دور بچنے کا ہے، بد مذہبوں میں رچنے کا نہیں ہے۔ تو کل جس طرح ایک بات بتائی، دوسری بات وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہاں چھریاں ماری گئیں، اور اب یہاں میں زیادہ تفصیل نہیں بات کرنا چاہتا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو زلیخا نے جب مصر کی عورتوں کو بلایا تو ان کے لیے ایک محفل کا اہتمام کیا، ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی اور ایک ایک فروٹ ان کے ہاتھوں میں دے دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام آئے ان کے سامنے، تو جب دیدار یوسف ہوا تو چھریاں چل گئیں ان کے ہاتھوں پہ، ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ جب تک اس نے یوسف سامنے تھا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کتنا چھری نے کاٹا، خون کتنا نکلا، یہ جانتے ہی وہ نہیں تھی، جانتی ہی نہیں تھی۔ تو یہ واقعہ قرآن پاک سے فرقہ شیعہ بیان کر کے سامعین کو ورغلانے کے لیے اب کہیں گے کہ وہاں تو یوسف سامنے سے چھری ماری ان کو درد نہیں ہوئی، اور یہاں حسین کی یعنی یہ گھوڑا سامنے ہے، تازیہ سامنے ہے، یہ حسین سے اس کی نسبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ماتمیوں کو بھی کیسے تکلیف ہو؟ تو آگے پھر جو کنجر قسم کے ذہن ہوتے ہیں وہ واہ 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 واہ، بات بڑی ہے سنہری ہے۔ تو یہ ان کی دوسری دلیل ہے چھریاں مارنے کی۔ اب یہ میں نے ابھی تک ان کی بات آپ کو سنائی کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو جو جواب دے رہے ہیں اس جواب کو آپ ذہن نشین رکھیں گے، اور جہاں بھی یہ سنے یا کوئی آپ سے بات کہے یہ جواب اس کے بوٹھے پہ مارو اور بولتی بند۔ اب جواب کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے، ہو گیا چیک، بس ٹھیک ہے، چلانا نہیں ہے، چلانا نہیں، نیچے آ جاؤ، بس نیچے آ جاؤ، آ جاؤ، بس لگ گیا، بس ٹھیک ہے۔ تو اب جواب یہ ہے، توجہ سے سنو۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا، اور چھریاں کنہوں نے ماری؟ عورتوں نے۔ عورتوں نے ہی زلیخا کو یہ طعنہ دیا کہ تمہیں غلام پہ دل دے بیٹھی، نبی علیہ السلام کی طرف انہوں نے کہا۔ تو زلیخا مانتی تھی یوسف کو، زلیخا یوسف کی طالب تھی، عورتوں کی نہیں طالب تھی۔ عورتوں کا تو جو فریب تھا نا، جو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، تو زلیخا نے ان کو دعوت بلا کر چھریاں دے کر انہیں کے ہاتھوں سے ہاتھ کٹوا دی۔
اب زلیخا تھی مانتی یوسف علیہ السلام کو، اس نے چھری نہیں ماری. جو مانتی تھی اس نے چھری، بولو، اس نے چھری نہیں ماری. جو مانتی تھی اس نے چھری نہیں ماری. اور جنہوں نے مینے دیے تھے انہوں نے چھریاں ماری. تو سنی سخی حسین پاک کو مانتا ہے، چھری نہیں مارتا. تم مینے مارنے والے اور خط لکھ کر بلانے والے ہو، مارتے جاؤ، ہم کب روک رہے ہیں؟ تمہاری دلیل تب ہوتی جب زلیخا چھری مانتی، تو جو ماننے والی تھی اس نے تو مارا نہیں. یہ الزامی جواب ہے. دوسرا بات یہ کہ جو تحقیقی جواب ہے، ہم بارہا پڑھ چکے. شریعت ہماری کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب بولے کرو. شریعت ہماری کیا ہے؟ تو وہ تو شریعت یعقوبی کی بات ہے، وہ تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت تھی. تو جب شریعت محمدی آ گئی تو پہلے تمام جو احکام تھے شریعتوں کے وہ سب ختم ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ وہ سب احکام منسوخ ہو گئے. اب کوئی کہے کہ نہیں وہ قرآن میں لکھا ہے، تو اسے کہو قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں 2 بہنوں سے نکاح جائز تھا، لہذا یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، عمل کر. دونوں بہنوں کو ایک ساتھ رکھ کر آپ نے نکاح میں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس کا جواب دوسری بات کا. اور غم منانا یہ ان کا کام ہے، سنی عقیدے میں نہیں ہے. اور یہ آیت پاک جو دوسری میں نے دونوں آیتوں کا مطلب سمجھ لیں، اس کی بات کو ختم کر دیا. ہم منقبت کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 170 ہے، 4 پارے میں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں جان دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، یعنی مقام جنت اور مقام شہادت. فارحین، اس پہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں. فارحین اس پہ خوش ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں. بھئی یہاں کسی کا بیٹا کامیاب ہو جائے امتحان میں، وہاں ماتم اور غم ہوتا ہے یا خوشی کی مٹھائیاں ہوتی ہیں؟ مبارکباد ہوتی ہے نا. تو شیعہ بدبخت کا پتر دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کو وہاں ماتم کرنا چاہیے. امام حسین پاک کامیاب ہوئے ہیں نا، جنتی جوانوں کے سردار ہیں نا. تو جنتی جوانوں کے سرداروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہائے حسین ہائے حسین، یعنی یہ وہ لعنت کرتے ہیں کہ ان کو یہ مقام مل کیوں گیا ہے، یہ بغض میں پیٹتے ہیں اصل میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو اپنے فضل سے دیا اس پر وہ خوش ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور خوشیاں منا رہے ہیں اس پہ اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں. یہ پہلی آیت پاک، اس کا مکھ ترجمہ یہ ہے. قرآن فرماتا ہے کہ وہ خوش ہیں. اب جو کہے نہیں وہ غم میں تھے تو سمجھو اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری آیت مبارکہ سورۃ حدید 27 پارہ آیت نمبر 23 میں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اس لیے غم نہ کھاؤ. اب قرآن فرما رہا ہے غم نہ کرو. جو چیز اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے اس پہ، جو چیز تم سے لے لیتا ہے اس پہ غم نہ کھاؤ، غم نہ کرو. اور جو تمہیں عطا کرے اس پہ اتراؤ نہیں، یعنی اس پہ تکبر نہ کرو. یہاں قرآن پاک نے ہمیں قانون اصول دے دیا کہ رب جو نعمت دے اس پہ اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور جو وہ چیز لے لے اس کا غم نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں بات سمجھ آ گئی؟ قرآن پاک نے کہا غم نہیں کرنا. ہم ان سنیوں سے مخاطب ہیں جو بدھو قسم کے سنی عوام کا نام محرم شروع ہوتا ہے تو ان کے اندر بھی غم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے اندر داخل غم ہو جاتا ہے، سارے دروازے حدیں کھول کر غم اندر داخل ہو جاتا ہے. اور پھر بڈھی کو بھی اپنے پیکے بھیج دینا ہے غم ہے.
بڈھی کے قریب بھی نہیں جانا، حق زوجیت بھی ادا نہیں کرنا، کیونکہ غم ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے شرع میں غم کا کوئی تصور نہیں ہے، اور جو غم مناتے ہیں وہ سنیوں میں نہیں۔ بھولی بھالی عوام کو سمجھانا چاہیے، اور گھروں میں بھی یہ بات آپ اپنے بڑوں سے پیار محبت کے انداز میں کہا کریں کہ غم جو ہے نا یہ ان کا کام ہے، دین میں نہیں ہے۔ اب وہ آگے سے دلیلیں دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا جب امام حسین پاک سرکار کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو کربلا کی دھرتی پہ شہید کر دیا جائے گا میری امت کے ہاتھوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سرخ مٹی والی شیشی لے کر جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جب میرا بیٹا شہید ہو جائے گا تو یہ مٹی جو ہے یہ خون ہو جائے گی۔ اس طرح کی یعنی جو روایات بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو پھر دیکھا کہ میدان کربلا میں یعنی روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے، تو وہاں مٹی اور شیشی کا خون لیا ہوا اور فرمایا کہ میں حسین پاک کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں۔ اس طرح کی کچھ قصے روایتیں جو بیان کرنے والے سنی خبیث ہیں، اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اور وکالت شیعوں کی کرتے ہیں۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، بالفرض اگر یہ باتیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائیں، پہلی بات ہمیشہ ذہن میں یہ رکھو، قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے تو خبر کی تحقیق کیا کرو۔ یعنی ہر سنی کہی ہوئی بات کو سچ مت مانو، تحقیق والوں سے پوچھو، خود نہیں جانتے تو بھئی یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو تحقیق، اور تحقیق کون کرتے ہیں؟ جو اہل حق ہوتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں بات کی۔ دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کے شروع میں باب الایمان مقدمے میں یہ لکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے جھوٹا ہونے میں شک نہیں ہو سکتا کہ جو ہر سنی سنائی بات آگے کہے، یعنی ہر سنی بات کو آگے کہہ دینا اس کو وہ جھوٹا ہے، اس کے لیے یہی جھوٹا ہونا کافی ہے کہ ہر سنی بات کو وہ کہہ دے کہ یہ ہے، یہ ہے، آگے آگے کہتا ہے، تو اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہاں بات ختم کرتے ہوئے ہم منقبت کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل یہی ہم وہ یہ لے کر سیٹ گئے تو وہاں جانی سے فکروں والا بھی تھا، اس کا ساؤنڈ یہاں چل چل کے بابے شیخ موری میں اس کی لپیاں جھڑ گئی تھی، تو وہ بھی وہاں بنوانے گیا ہوا تھا ساؤنڈ، پھر باپ وہ ہمارے ساتھ ہی آیا وہاں، تو وہاں میں نے اس سے تھوڑا سا ایسے ہی بات پوچھ لی کہ وہاں کتنے دن سے چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور وہ دروازہ بجتی کا کھلتا ہے، تو پھر میں نے اسے یہی باتیں پوچھی اس سے کہ بھئی یہ کس نے بتایا کہ یہ بجتی دروازہ ہے؟ آپ پیران دیتے ہیں، پیرانوں کہاں دیتے ہیں، تُساں کدوں سنیا یہ باجا بڑیاں کول سنیا، یعنی وہ سنا جی میں ایتھے نہ بڑیاں نوں پوچھنا، اس بھی یہ گل نامراد کی تھی، خیر بعد ہے جو سمجھایا کچھ انہوں سمجھ آ گئی، اس یہ گل کی تھی کہ بابا شیخ موری کی بجتی پہلے کھول دی، بھئی اس کھپوڑ گھات کے لٹکیا، بابا شیخ موری کھپوڑ گھات کے لٹکیا، تے وہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نال پہلے مڑے انہاں نوں لا بگائی، تے مڑ انہاں فرمایا پہ پہلے تیری بجتی لگ جائے کون میری لگ، میں کہا کدوں سنے ہیں؟ اکھے پیراں تو بس تھوڑو سنا ہے، میں کہا میری دھی دے بارے کو آگے مینوں آکھے بے فلانی گل ہے کہ میں بوڑا ہوں دے گال پائے جاتا یا میں گال پہلے تحقیق کرتا، اتنے تو آپ پہلے تحقیق کرساں اپنی عزت دے بارے گل ہے بھی یا نہیں، اور بربادی تب بھی ہوتی ہے جب بغیر تحقیق کے انسان اندھے پن میں چلا جاتا ہے، پھر وہ فرق ہوتا جاتا ہے، بات کی تحقیق کرنا یہ اصلاح ہوتا ہے۔ غیدہ سے بھئی آپ لطر پٹھا کریے، یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے، میں کہو کھپڑ سے 12 سال پٹھے لٹکے رہے تھے، وہ بے ادبی کا ہی نہیں۔ پھر سوچنے کی بات یہ جو ولی جو ہوتا ہے وہ تو نفل نہیں چھوڑتا، وہ تو مستحب نہیں چھوڑتا، تو 12 سال الٹا لٹکنے میں نمازیں کہاں گئی 12 سال کی، کیا یہ ولایت ہے؟ تو یعنی اس طرح کی سنی ہوئی بات ہے، ایسی باتوں کا دین شریعت اور سنی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جیسے غم منانے کا تعلق سنی عقیدے سے نہیں ہے، ایسے ہی ان جھوٹی من گھڑت باتوں کا کوئی سنی عقیدے میں تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں بات ہم ختم کرتے ہوئے اس کے بعد ہم آخر پہ منقبت پڑھیں گے اور پھر ہم چھٹی کے قریب ہو جائیں گے۔ بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، جے شک ہے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دا پروانہ جان دا جس نو کل زمانہ، نام صدیق رفیق پیارا ساتھی بنیا غاراں دا، بنیا غم دیاں آئیں بردے راسن، نمبر والے نمبر لے گئے چارہ نہیں چلدا بے چاراں دا، بنیا نبی بنیا نبی پہلا داماد نبی دا سونا ربی بن آسے، پہلا داماد نبی دا سونا آس بن ربی۔ تساں بیٹا تھوڑا جہا نا توجہ نال اچھی آواز نال فکرے کو پڑھنا ہوتا ہے، تسی بالکل اگے ڈھلے ہو۔ پہلا داماد نبی دا سونا الآسے، جس نو دتی پناہ نبی نے خاصے، پڑھ کے کلمہ سونے دا ساتھی بنیا وفاداراں دا، بنیا داماد سونا عثمان نبی دا، ذوالنورین لقب پاک ولی دا، سخاوت دا پیکر حیا دا مرکز، اے صدقہ نبی دے پیاراں دا، نام عمر دا دل نو بھاوے، جس نو آپ نبی سد بلاوے، نالے دین دی عظمت بنیا ہجرت کیتی، غرور توڑ کے کفاراں دا، بیٹا ہم ترتیب الٹ کر بیٹھے ہیں تو ہم آخری فقرہ پڑھ دیتے ہیں، پھر یہ کبھی انشاءاللہ ترتیب سے پڑھیں گے۔ اج مسلمان دین تو ہویا کنا دورے،
تھے وچ دنیا دے فتورے اے نتیجہ سارا منافق دیاں گفتاراں دا سنی ہے تے سنی بن کے دکھا عزت دین اپنا لے تو بچا طاقت مطابق کر تو فرض ادا مولا معاف کرے صدقہ پنجاں تے چاراں دا بن اج تھاں تھاں تنظیم سازی آمیں منشور انہاں دا بننا یہودی دا غلام کہندے نال پرچی دین لے آونا کہندے نال پرچی دین لے آونا ایک کم دین دے غداراں دا گل سونا پاک تے مکائے جا جے تم چاہویں تھی وے ایمان محفوظے آ سن گن چشتی تے تھی معذورے بنا خوف لالچ دین پورا دسدا اے شان ہی پہرے داراں دا بن یہاں بات ختم کرتے ہیں سیدھے بیٹھو بیٹا یہ نظم کافی لمبی ہے اور اس طرح پورا صحیح ہم پڑھ نہیں سکے اور نہ پوری طرح ذوق بنا ہے ہمارا تو جب انشاءاللہ تعالی ہم یہ سردی کے دنوں میں سابقہ جگہ پہ چلے جائیں گے نا تو پھر اس وقت انشاءاللہ تعالی ہم اسے پر ذوق پڑھیں گے تو آج کا ہمارا جو درس کا بنیادی مقصد تھا وہ سنی عقیدے کو غم سے پاک کرنا سمجھ آگئی کہ سنی عقیدے میں غم کا تصور نہیں اور دین اسلام میں بھی نہیں ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مصیبت کے وقت یعنی رب کی طرف سے اگر کوئی اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ ہے رانوں پر مار کر دھان پر کہتا ہے آئے تو مولا مشرف خدا فرماتے ہیں کہ اس کے سارے اعمال حقارت ہو جاتے ہیں سارا اس کا اچھے عمل جو کیے تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں جو مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ رانوں کے اوپر مارتا ہے یہ مولا مشرف خدا کا فرمان علی شان ہے نہج البلاغہ میں ہے اور ہم اس کا حوالہ بھی ذات بتا دیتے ہیں اور یہ نہج البلاغہ حوالہ نمبر ہے اس کا صفحہ ہے 856 ارشاد مبارک نمبر 144 فرمایا صبر کی توفیق مصیبت کے وقت ملتی ہے اور جس نے اپنی مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارا اس کا کیا دھرا حقارت یہ نہج البلاغہ میں آپ کا فرمان مبارک ہے اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے غسل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے سفر کیا تو غسل مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قسم بن عباس حضرت عباس جو چاچا نبی پاک کے اس کے بیٹے حضرت قسم تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس ان مقدس ہستیوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو غسل دیتے ہوئے یہ بھی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 233 ہے نہج البلاغہ کا صفحہ 660 اور حمایت آل بیت والا جو چھاپا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزا فضا سے منع نہ کیا ہوتا
تو ہم آپ وسلم کے غم میں روتے روتے آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیں. یعنی اگر ہمیں نبی پاک وسلم نے رونے دھونے جزا فضا سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آقا کریم وسلم کی جدائی میں رو رو کر اپنے آنسو ختم کر دیں. لیکن شریعت نے منع فرمایا تو آپ نے صبر کیا، اور امت کو بھی صبر کرنا چاہیے، اور امامین نے بھی صبر کیا اور ان کے سچے پیروکاروں کو بھی صبر کا دامن تھامنا چاہیے. تو یہ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی امام بھی جن کے یہ نام لیتے ہیں جھوٹ ان کی طرف گھڑ گھڑ کے انہوں نے بولے ہوئے ہیں، کسی امام نے بھی اس ماتم کا کئی وجہ کو بدل نہیں اور غم کا نہیں. سمجھ آ گئے؟ تو یہ سب لانتیں ان کی اپنی کھٹی ہوئی ہیں، ان کے پلے میں پڑی ہوئی ہیں. وہی بات ہے، بغض ہے جن کے سینے میں صدیق و فاروق کا، بغض ہے جن کے سینے میں صدیق و فاروق کا، ہے اسی قابل وہ دن رات پٹتا ہے. یعنی جنہ سینے فاروق و عمر پاک دا بغض ہے نا، صدیق عمر پاک دا، اتنے مکے وجدے رمنے رب دا عذاب ہے. جی میں ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بغض کنے دل چا نمرود دے، تے نمرود نو رب عذاب انج لتا بھائی نمرود دا ہی لتو تے نمرود دا سر ایویں لے موجاں کر اپنے آپ نو مار. تو جہاں بغض ابراہیم علیہ السلام ہو وہاں ان کا لتر بھی اپنا اور سر بھی اپنا، اور جہاں بغض صحابہ ہو وہاں ان کا سینہ بھی اپنا مکے بھی اپنے. مارتے جاؤ، ہم کب روک رہے ہیں؟ لیکن سنیو، آپ بچے ہیں، آپ سب ان باتوں کو توجہ سے سنیں، اور ان مجلسوں میں جانے کے لیے یا وہاں سے کھانے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ وہ کل ہمیں پکی خبر ملی کہ یہ ماتمی کا جو خون نکلتا ہے نا وہ تبرک سمجھ کر ان میں وہ چوڑوں میں ملاتے ہیں. خون جو ان کے جسم سے نکلتا ہے نا چوری مارنے، وہ خون کو چاولوں میں ملاتے ہیں جو انہوں نے تقسیم کرتے ہیں. اور شبیل لگی ہوتی ہے، وہ گھوڑا ساتھ پی رہا ہوتا ہے اور وہ بھی پی رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی کھا پی لیا، کھا پی لیا. قوم ڈیڑھ کی بھوکی ہے، ڈیڑھ دے مگر دین عزت حیا سب کو چھوڑ دے. وہی بات ہے، بات ختم. یہاں زبان پہ آیا ہے ایاک نستعین بھی رہی، زبان پہ آیا ایاک نستعین بھی رہی، لیکن بتوں کے پاؤں پہ میری جبین بھی رہی. اللہ تعالیٰ ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امام علی مقام دونوں شہزادوں کا ہر ٹھر کر ذکر کرنا چاہیے، ان کی شان عظمت بیان کرنی چاہیے، ان کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. یہ اصل میں طریقہ کار ہے. تو اسی کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین پاک سرکار کا جو دن ہے اس کو منانے کے لیے جو اہتمام ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہو، وہ جذبہ پیدا ہو. لیکن وہ جذبے کی بجائے تو روڑ بلا اللہ بجرنا ویر کے زندے دینا نمانیاں بہنا جیسے پہن دا ویر نہ کوئی اور دنیا دے کی لینا اللہ خلی لینا دے خجرہ قوم کیڑا سبق دے رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہاں چلو خیر بات ختم.